یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ تک متعدد انبیاء کرام کو بھیجا ہے، لیکن وہ سارے انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام والی تعلیمات ہی ارشاد فرماتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مستقل کتاب نازل ہوئی انجیل، تو آپ کی جو تعلیمات تھیں وہ تورات سے تھوڑی مختلف تھیں، تو یہ فوراً دشمن ہو گئے کہ تورات میں تو یہ بات بیان کی تھی، آپ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں، معجزات عطا فرمائے کہ یہ دیکھیں کہ یہ باتیں کرنے والا جھوٹا نہیں ہے، اس کے پاس معجزے ہیں، یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، پھر ہم نے جبرائیل امین کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت حضرت جبرائیل امین رہتے تھے، جو ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے تھے۔ اب یہودیوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ جبرائیل امین کی مدد حاصل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ حضرت جبرائیل امین کے ہی دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ پر جو فرشتہ وحی لاتا ہے اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھ پہ جبرائیل وحی لاتا ہے۔ تو کہتا ہے نہیں، جبریل تو ہمارا پرانا دشمن ہے، اگر میکائیل علیہ السلام وحی لاتے تو ہم ایمان لے آتے، لیکن چونکہ وہی جبرائیل لاتا ہے تو ہم تو ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ وہ ہمارا پرانا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جبرائیل امین پہ یہ ایمان اس لیے نہیں لا رہے کہ اس سے ہماری پرانی دشمنی ہے، اور وہی آپ پہ اب وہی لے کے آ رہا ہے، قرآن بھی وہی لے کے آ رہا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ تو دیکھو کہ جبرائیل جو قرآن لے کے آ رہا ہے وہ تمہارے تورات کی تصدیق کر رہا ہے، تمہیں تو جبریل کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم جبریل سے محبت کرو کہ جبریل قرآن لے کے آ رہا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ تورات بھی سچی کتاب تھی، تورات بھی اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، تم نے جبریل سے دشمنی پال لی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، اس جبریل کا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے تو آپ کے قلب اطہر پہ اللہ کے حکم سے وہ چیزیں نازل کی ہیں، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے پاس موجود کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے وہ ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ ان کو دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، ان کو تو جبریل سے محبت رکھنی چاہیے۔ پھر انہوں نے بات جو یہ کی کہ اگر وہی میکائیل لے کے آتے، قرآن پاک اگر میکائیل علیہ السلام لے کے آتے تو ہم مان لیتے، میکائیل سے ہمیں محبت ہے، جبریل سے محبت کوئی نہیں، جبریل سے نفرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اگلی آیت بیان فرمائی اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ کسی ایک فرشتے کی نفرت دوسرے فرشتے کی محبت نہیں بن سکتی، جس رب کا جبرائیل فرشتہ ہے اسی کا میکائیل فرشتہ ہے، میکائیل سے محبت ہو جبرائیل سے نفرت ہو ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے ایک برگزیدہ بندے سے محبت ہو دوسرے سے نفرت ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر جبرائیل سے نفرت رکھو گے تو میکائیل کی محبت بھی کسی کام کی نہیں، اور بات یہاں تک کی نہیں بلکہ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو میرے سارے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کا دشمن ہو، پھر نام لیے، جو جبرائیل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو، میرے رسول کا دشمن ہو، تو وہ شخص جو ان میں سے کسی ایک سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے کسی ایک کی نفرت اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، ورسلہ، اس کے رسولوں کا دشمن ہو، پھر نام لیے، وجبرائیل، جبرائیل کا دشمن ہو، ومیکال، میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، ان کافروں کا اللہ خود دشمن ہے۔
جو اللہ کے کسی فرشتے، اللہ کے کسی رسول، اللہ کے کسی بندے، اللہ کے کسی ولی، اللہ کے کسی برگزیدہ، اللہ کے کسی مقرب سے دشمنی رکھتا ہے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، ایسے کافر سے اللہ دشمنی کا اعلان فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ جو تعلیمات ان کو دے رہے ہیں، جو کتاب آپ پہ نازل ہوئی ہے، جو قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، وہ بڑا ستھرا ہے، روشن ہے، کھری باتیں ہیں اس میں۔ آپ نے اپنے دل پہ کسی طرح کا ملال نہیں لانا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے جو آپ کی طرف آیات نازل فرمائی ہیں وہ بڑی واضح ہیں، بڑی روشن ہیں، چمکتی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ فاسق کرے گا۔ یہ انکار کرنے والے فاسق ہیں، آپ کی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کے اوپر جو آیات نازل کی جا رہی ہیں وہ بڑی ستھری، بڑی کھری اور بڑی روشن اور واضح ہیں۔ اس کے بعد جو ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100، اس کا مفہوم یہ ہے، یہودیوں سے تو یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو یہ ان پر ایمان لائیں گے، جب آخری نبی آ جائیں گے تو یہ ان پر ایمان لائیں گے۔ اور اسی طرح تورات میں ان سے مختلف وعدے لیے گئے تھے، میثاق اور عہد لیے گئے تھے کہ ان عہدوں کو پورا کرنا ہے، اور ان میں سے کئی وعدے ہیں جو ہم نے گزشتہ درس میں بیان بھی کیے ہیں۔ یہ لوگ جو وعدہ یہ کرتے تھے، دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں، اور حقیقت کیا ہے؟ پیچھے قرآن نے بیان کیا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تورات میں سے بھی یہ مرضی کی بات لیتے تھے اور جو دل نہیں چاہتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو جب حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اب وقت تھا کہ وعدہ پورا کیا جائے۔ جو وعدے تورات میں لیے گئے تھے ان کو پورا کیا جاتا۔ تورات بھی تو یہی چاہتی ہے، تورات حضور جانے کائنات کی نشانیاں بیان کر رہی ہے، کس لیے؟ کہ یہ نشانیوں والا نبی جب آئے گا اس پہ ایمان لے آنا، جو باتیں کہے گا اس پہ عمل کر لینا۔ اب تورات کا تقاضا تو یہ تھا یہ اپنے وعدے پورے کرتے جو تورات میں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کے برخلاف عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس وعدے کو پس پشت ڈال دیا، اس کو پھینک دیا، اس پہ عمل نہیں کیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے ہے ہی نہیں ہیں۔ پھر بطور خاص آگے بات ہوئی کہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں جب تورات میں بیان کی گئی ہیں کہ ان بشارتوں کا حامل، ان نشانیوں والا جب تشریف لے آئے گا تو اس کی تصدیق کرنا۔ تو اب تورات تو یہ چاہ رہی ہے کہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ تورات نے کہا نا کہ ان نشانیوں والا نبی آئے گا، تو جب وہ نبی آ جائے گا تو اس پر ایمان لے آنا۔ تورات پہ عمل بھی تب ہوگا جب حضور جانے کائنات کی بات کو مانیں گے، تورات پہ عمل تب ہوگا جب قرآن کو مانیں گے، کیونکہ تورات نے کہا ہے قرآن کو ماننا ہے، تورات نے کہا ہے کہ حضور جانے کائنات کو ماننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس وہ رسول تشریف لے آئے جو ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرنے والے تھے، جب حضور تشریف لے آئے تو نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو ان میں سے یہ اہل کتاب تورات کے حامل ہونے کے دعوے داروں نے کتاب اللہ کو، تورات کو پس پشت ڈال دیا۔ کس طرح؟ کہ اس پہ عمل نہیں کیا۔ عمل کا تقاضا تھا کہ حضور کو مان لیتے، تو انہوں نے جب حضور کو نہیں مانا تو انہوں نے اصل میں تورات کو نہیں مانا، تورات کو پس پشت ڈال دیا۔ کأنہم لا یعلمون، جیسا کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں، گویا انہیں علم ہی نہیں ہے، انہوں نے یوں تورات کو پس پشت ڈال دیا۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ مفسرین نے ایک معنی اور بھی لکھا ہے، وہ معنی یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے تورات کو
بڑے اچھے غلافوں میں ڈال کے، ریشمی کپڑوں میں رکھ کے، سجا کے، خوبصورت بنا کے طاقوں میں رکھ دیا تھا، عمل اس کے مطابق نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان لوگوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا ہے۔ کس طرح کہ توجہ ہی نہیں کرتے، احکام سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، قرآن میں تورات میں کیا کیا حکم ہے یہ رغبت ہی نہیں رکھتے کہ ہم سیکھ لیں۔ جب سیکھتے ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ جو انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ تورات کو نہ سیکھتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں، نہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ اب ذرا اس تناظر میں ہم اپنی حالت دیکھ لیں کہ مفسرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کتاب کو بڑے اچھے غلافوں میں ڈال کے اور رکھ دیا، عمل اس کے مطابق نہیں کرنا، عمل وہی کریں گے جو اپنا دل چاہے گا۔ تو آج کے تناظر میں ہم ذرا اپنے آپ کا جائزہ لے لیں کہ ہماری زندگی میں قرآن کتنا شامل ہے اور ہم اس کے احکامات کس قدر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تو کرتے ہیں تو مبارک ہو، اگر نہیں کرتے تو پھر ہمیں اس کی طرف بطور خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ روزمرہ میں احکامات سیکھنے کے لیے تلاوت میں اور اپنے معاملات زندگی میں قرآن کو شامل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 تک گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مزید ارشاد فرمایا اس کا پس منظر یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حیات مبارک میں لوگ جادو سیکھنے کی طرف مشغول ہوئے، جادو سیکھنے لگے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے جتنے وہ جادو کی چیزیں تھیں ان کو جمع کیا، وہ کاپیاں، وہ رجسٹر وغیرہ لے کے آپ جس تخت پہ تشریف رکھتے تھے اس کے نیچے دفن کر دیا کہ ان کو ان معاملات سے دور کر دیا جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو شیاطین نے لوگوں کو اکسایا اور آپ کے تخت کے نیچے سے ان چیزوں کو نکالا اور یہ تاثر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دنیا میں حکومت تھی وہ دراصل ان جادو کی وجہ سے تھی۔ یہ جادو کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ حکومت کیا کرتے تھے۔ تو تم بھی یہ جادو سیکھو، تم بھی دنیا میں حکومت کرو، تم بھی اپنی دنیا اچھی بناؤ۔ اس پہ مزید بھی مفسرین نے باتیں لکھی ہیں، مثلا ایک یہ بھی بات لکھی ہے کہ آپ کے ایک قریبی ساتھی تھے، دوست تھے، آصف بن برخیہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو بھی احکام لکھوایا کرتے تھے آصف بن برخیہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے اور اس کو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے اس کو رکھ دیا۔ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے شیاطین نے وہی کتاب نکالی، اس میں اپنی طرف سے کئی چیزیں شامل کیں جو جادو پہ مشتمل تھیں اور کہا یہ دیکھو یہ تو آصف بن برخیہ کی کتاب ہے نا جو سلیمان علیہ السلام سکھاتے تھے، اس کے اندر بھی جادو ہے تو جادو سیکھو۔ یہ بات چلتی گئی اور اس قدر مشہور ہو گئی کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو یہودی آ کے کہتے ہیں سلیمان اللہ کے کہاں نبی تھے، وہ تو جادوگر تھے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ تاثر دیا گیا کہ ان کی حکومت جادو کی وجہ سے تھی، کیونکہ شیاطین نے یہ بات پھیلائی تھی۔ پھر اللہ کا نبی ہو، اللہ کو تو گوارا نہیں کہ اس کے بارے ایسی باتیں کی جائیں، پھر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان مبارک سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاکی کو بیان فرمایا کہ وہ جادوگر نہیں تھی، اللہ کے سچے نبی تھے۔ تو ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جو شیاطین جادو کی چیزیں پڑھا کرتے تھے یہ لوگ اس کے پیروکار ہیں، اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام نے ایسے اعمال نہیں کیے جو یہاں تاثر دیا جا رہا ہے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کفر شیطانوں نے کیا ہے، شیاطین نے کیا ہے۔
یعلمون الناس السحر، یہ شیطان تھے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا۔ پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتے بھیجے، ہاروت و ماروت۔ یہ بھیجے گئے لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ یہ آئے لوگ ان سے جادو سیکھنے آتے، ہمیں جادو سکھائیں۔ یہ کہتے دیکھو وما یعلمان من احد، یہ کسی کو بھی جادو سکھاتے نہیں تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ یہ کہتے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو لوگوں کی آزمائش کے لیے آئے ہیں، تم کفر اختیار نہ کرو، تم اس جادو کے کاموں میں نہ پڑو، ہم تو لوگوں کی آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ دیتے تاکہ لوگ اس سے رک جائیں، باز آ جائیں۔ پھر بھی کوئی بندہ کہتا نہیں ہمیں جادو سکھائیں ہی سکھائیں، تو چونکہ یہ آزمائش کے لیے آئے تھے، کون ان کے کہنے پہ رکتا ہے کون نہیں رکتا، یہی تو آزمانا تھا۔ تو یہ پہلے کہتے کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، ہم نہیں سکھائیں گے، باز آ جاؤ۔ اگر پھر بھی کوئی ضد کرتا تو یہ وہ چیزیں بتا دیتے جو وہ تقاضا کر رہے ہوتے تھے۔ تو پھر ارشاد فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر لوگ کیا سیکھتے، کہتے ہمیں ایسی چیزیں سکھاؤ کہ جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، ہم کوئی ایسا جادو کریں، کوئی ایسی چیزیں لے کے آئیں کہ میاں بیوی میں جدائی پیدا ہو جائے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ بڑی کمال بات، خوبصورت بات اللہ نے ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا یہ جو بھی کر لیں، یہ جادو سیکھتے ہیں، وہ سکھا بھی دیتے ہیں آزمائش کے لیے، لیکن یاد رکھو وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، کوئی بھی اس جادو کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، الا باذن اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ جادو کر بھی لینا، اللہ نہ چاہے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی یہ ذرا پریشان ہو جاتے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا یا کسی نے کچھ پڑھ دیا ہے، تو وما ہم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ رب نہ چاہے تو کسی کا کوئی جادو کوئی اثر نہیں کرتا ہے۔ اور جادو سے بچنے کے لیے مختلف ترغیب قرآن سکھاتا ہے، حضور جان کائنات سکھاتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہمیں عطا کی گئی، اس کی فضیلت میں یہ بات کی گئی کہ سورہ بقرہ پڑھی جائے تو جادو دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اس طرف آنا چاہیے، یہ عمل بھی کرنے چاہیے۔ بہرحال ارشاد فرمایا کہ وہ سیکھتے ہیں، لیکن کوئی چیز بھی اس وقت تک نقصان نہیں دے سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ جو کچھ سیکھتے ہیں یہ وہی چیزیں سیکھتے ہیں جس سے لوگوں کا نقصان کریں، نفع پہنچانے کے لیے یہ کوئی جادو نہیں سیکھتے، صرف نقصان کی غرض سے سیکھتے ہیں۔ لیکن جو یہ کرتے ہیں یہ یاد رکھیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو یہ اعمال کرے گا، جس نے یہ رویہ اختیار کیا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جس نے اس طرح کے کام کیے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، یہ کتنی بری چیزیں ہیں جن کے بدلے انہوں نے اپنی جان کا سودا کر لیا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے، یہ علم رکھتے۔ اور آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لے آتے، سچے مومن بن جاتے، واتقوا، اور پرہیزگار بن جاتے، تقوی اختیار کر لیتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو جو اجر و ثواب اللہ کے ہاں ہے نا وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جان لیں، کاش کہ یہ علم رکھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے اور سچے مومن ہونے کی وجہ سے اجر رکھا ہے، وہ انعام بہت بڑا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ اس سے آگے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سیکھ کے کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔